اقرأ باسم ربك الذي خلق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة او كما قال اللہ تعالی. حضرات، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان بگڑ گیا ہے. پوری دنیا کا بحران جو ہے، کرائسس ہے، وہ انسان کا بگاڑ اور فساد ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں، اگر ہم جائزہ لیں تو سب کی کوششوں کا محور اور بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن کام اس لیے کر رہا ہے کہ چیزیں اچھی بنیں. ہوائی جہاز اچھے بنے، ریلیں اچھی بنے، کاریں اچھی بنے، مکانات اچھے بنے، فرنیچر اچھا بنے. پوری دنیا کے انسان، خواہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، امریکہ کا ہو یا رشیا کا، ایشیا کا ہو یا افریقہ کا، ہر انسان کوشش میں لگا ہوا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. اور اس محنت اور کوشش کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ چیزیں دنیا میں اچھی بن جائیں، کپڑے اچھے بن جائیں، مکانات اچھے بن جائیں، برتن اچھے بن جائیں. اور حضرات انبیاء السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے، اللہ کے پاس سے جو پیغمبر اور نبی پرافٹ جو آتے تھے، ان کا مقصد آنے کا ہوتا تھا کہ انسان اچھا بن جائے. چیزوں کا اچھا بننا یہ سیکنڈ درجے پر ہے، ثانوی درجے پر ہے، اور انسان اچھا بنے یہ اولین درجے پر ہے، یہ فرسٹ درجے پر ہے. اس لیے کہ انسان استعمال کرتا ہے اور چیزیں اس کے ہاتھ میں آ کر استعمال ہوتی ہیں. آپ ہر جگہ دیکھ لیجئے، کوئی چیز انسان کے بغیر استعمال نہیں ہوگی. ہزاروں سال گزر جائیں، سینکڑوں سال گزر جائیں، ایک چیز ہے، اگر بندوق ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے تو خود بخود استعمال نہیں ہو سکتی. کار ہے، کوئی چلانے والا نہیں، خود بخود استعمال نہیں ہوگی. تو دنیا کی ہر چیز محتاج ہے انسان کی استعمال ہونے میں. انسان وہ استعمال کرنے والا ہے اور چیز اس کے ہاتھ میں آ کر استعمال ہونے والی ہے. ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے، جیسے کار ہے، کار کھڑی ہے، کار خود بخود نہیں چلے گی، پہلے آپ کا ارادہ چلے گا، آپ کو ارادہ ہوگا کہ کہیں جانا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو چلا کر گاڑی میں بٹھائیں گے. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر چلے گا، بریک نہیں دبے گا، پہلے پاؤں آپ کا بریک کے لیے دبے گا. کار چلنے سے پہلے آپ کی نگاہ چلے گی. اگر نگاہ کے بغیر کار چل پڑی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو پہلے آپ استعمال ہوئے، آپ کا ارادہ، آپ کا پورا جسم استعمال ہوا، آپ نے اپنا آپ کو کار میں بٹھایا، آپ کا ہاتھ استعمال ہوا اسٹیئرنگ پر، آپ کے پاؤں استعمال ہوئے، آپ کی نگاہ استعمال ہوئی. تو پہلے آپ استعمال ہوئے، بعد میں کار استعمال ہوئی. آپ کے جیب میں پیسہ ہے، وہ خود بخود استعمال نہیں ہوگا، پہلے اس کے لیے آپ استعمال ہوں گے اور آپ اسے استعمال کریں گے. آپ کو ارادہ ہوگا کہ فقیر کو دینا ہے، کسی ضرورت مند کو دینا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو چلا کر دروازے تک جائیں گے، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، پیسہ نکال کر، پاؤنڈ نکال کر، ڈالر نکال کر، روپیہ نکال کر آپ فقیر کو دیں گے. تو روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ تو بعد میں استعمال ہوا، پہلے انسان استعمال ہوا. ہر جگہ انسان استعمال کرنے والا ہے، اور پہلا استعمال انسان کا ہے اور سیکنڈ استعمال چیزوں کا ہے. اب اگر یہ انسان بگڑ گیا، یہ نگاہیں بگڑ گئی، یہ کان بگڑ گئے، یہ زبان بگڑ گئے، یہ ہاتھ پیر بگڑ گئے، یہ دل و دماغ بگڑ گئے، یہ جذبات، احساسات اور خیالات بگڑ گئے. اگر انسان بگڑا ہوا ہو اور چیزوں کو استعمال کرے تو کسی چیز کے استعمال میں خیر نہیں آئے گی. آپ سڑکیں بہت خوبصورت بنا لیں، سیمنٹ کی بنا لیں، شیشے کی بنا لیں، لیکن اگر سڑک پر چلنے والے درندے ہوں، حیوانیت لیے ہوئے ہوں، قاتل ہوں، تو ہر شریف آدمی جاتے ہوئے گھبرائے گا، ڈرے گا.
کار بہت اچھی ہے لیکن پہلے چلانے والا اچھا ہونا چاہیے، باہوش سمجھدار۔ ایک بار ہم سفر کر رہے تھے عرب ممالک میں، لبنان سے ہم سیریا جانا تھا، 2-3 ساتھی اور تھے۔ ساتھی کہنے لگے مولانا اچھی گاڑی کرائے پر لیں۔ ہم نے بہت اچھی نیو امپالا امریکی گاڑی کرائے پر لی، روانہ ہوئی۔ عرب ڈرائیور ہے، بہترین کار ہے، پہاڑی راستہ ہے، چڑھائی کا بل کھاتا ہوا، اور وہ عرب ڈرائیور سے اسپیڈ سے 70 کی رفتار سے۔ ساتھی خوش ہیں، اچھے نظارے ہیں۔ میں نے ڈرائیور کو دیکھا، اس کی آنکھ بند ہو رہی تھی۔ بار بار میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کلمہ پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ کہنے لگے کار بہت اچھی ہے، منظر بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا کار بھی بہت اچھی ہے، منظر بھی بہت اچھے ہیں، لیکن ڈرائیور نشے میں ہے، زندگی کو خطرہ ہے۔ تو کار کتنی اچھی ہو، اگر چلانے والا باہوش نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، اس کا ہوش حواس میں نہیں ہے، وہ نشے میں ہے، تو زندگی خطرے میں ہے۔ اور اگر کار سیدھی سادی ہے، معمولی سی ہے، لیکن چلانے والا باہوش ہے، سمجھدار ہے، ہوش حواس میں، تو وہ منزل تک لے کر جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پہلے انسان اچھا بنے۔ نبیوں کا یہ کام تھا، نبی دنیا میں بگڑے ہوئے انسانوں میں بھیجے جاتے تھے، فساد کے ماحول میں، جہاں پر جہالتیں تھی، غفلتیں تھی، حق تلفی تھی، خونریزی تھی، بگڑا ہوا معاشرہ، فساد والے انسان، ایسوں میں نبیوں کو بھیجا جاتا تھا، اور نبی محنت کر کے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر بناتے تھے۔ آپ حضرات صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے حالات کو پڑھیں، صحابہ کیا تھے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنا دیا، کہاں پہنچایا ان کو، پہلے کیا حالت تھی ان کی، کس معاشرے کے پیداوار تھے وہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ان کا۔ دنیا میں ہر انسان تمنا کرتا ہے جنت میں داخل ہونے کی، لیکن حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ یہ تمنا کرے گا کہ صدیق اکبر میرے اندر سے داخل ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے صدیق اکبر میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں۔ کیا مقام ہوگا صدیق اکبر کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا مرید اور عمر مراد ہے، ساری دنیا عمر کو چاہنے والی ہے، ساری دنیا مرید ہے نبی کی، نبی کو محبت کرنے والی ہے، اور عمر مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام ہوگا جس کی چاہت نبی کے دل میں پیدا ہوئی۔ وہ عمر جسے معاشرے میں اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، وہ قوموں اور ملکوں کو سنبھالنے والے بنے، تربیت کرنے والے بنے۔ ایک ایک صحابی کے واقعات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ صحابہ کیا تھے، اور نبی کی تعلیم نے انہیں کیا بنا دیا، کس مقام پر پہنچا دیا۔ ایک بار میں لندن لائبریری میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، ایک انگریز اسکالر وہ میرے پاس آیا، اس نے سوال کیا کہ آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک اس دنیا میں موجود رہے، باقاعد حیات رہے، آپ کے نبی نے کتنی کتابیں لکھی؟ میں نے کہا بہت ساری کتابیں لکھی۔ پھر اس نے سوال کیا آپ ذرا ان کتابوں کا نام بتائیے، کون کون سی کتابیں آپ کے نبی نے لکھی؟ تو میں نے کہا دیکھیے، نبی جو ہے وہ بے جان کتابیں نہیں لکھا کرتے، اور آپ کو سیاہ نہیں کیا کرتے، وہ جاندار کتابیں لکھتے ہیں، ایسی کتاب جو رہنمائی بنے قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ نبی کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کتابیں بدر میں موجود ہیں، 10,000 کتابیں فتح مکہ کے موقع پر ہیں، 1,24,000 حجۃ الوداع میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کتاب اس درجے کی ہے کہ پوری دنیا کے انسان، امریکہ کے، رشیا کے، جاپان کے، مشرق سے مغرب تک کے انسان اگر اس کو اتباع کر لیں،
اس کو آئیڈیل بنا لیں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو نبیوں کا بنیادی کام ہوتا تھا، انبیاء کا، انسانوں کو اچھا انسان بنانا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اچھا انسان بنے، اپنے خالق کو بھی پہچانے اور مخلوق کے حقوق بھی پہچانے، انسانوں کے بھی پہچانے، جانوروں کے بھی پہچانے۔ جو اچھا انسان ہوگا وہ اچھا مسلمان بنے گا، وہ اچھا سکھ بنے گا، اچھا ہندو بنے گا، اچھا کرسچن بنے گا۔ جو انسان ہی اچھا نہیں، اچھا مسلمان کہاں سے بنے گا؟ جس کے اندر انسانیت نہیں، اچھا ہندو کدھر سے بنے گا؟ تو پہلا مسئلہ یہ ہے دنیا کا، آج ساری دنیا کا بگاڑ اس پر ہے کہ انسان بگڑ گیا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بنا لیں، اچھی سے اچھی چیزیں بنا لیں، اور یہ فساد بگڑا ہوا انسان اس کے ذریعے دنیا میں تباہیاں لا کر رہے گا۔ اچھا انسان بننے کے لیے ایک ضرورت تو یہ ہے کہ تعلیم اچھے انسان بننے کے محفوظ ہو۔ یہ اسلام کا اعزاز ہے کہ اسلام کی پوری تعلیم محفوظ ہے۔ قرآن پاک، قرآن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح پر نازل ہوا تھا اسی طرح پر آج تک محفوظ ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن وہ بھی قرآن کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتا۔ قرآن جیسا اترا تھا ویسی محفوظ ہے، اور ہر مسلمان اور ہر انسان جانتا ہے دنیا میں آسمان سے جتنی کتابیں اتری ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم سچی کتابیں تھیں، لیکن قرآن کے سوا کوئی محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں ایسی ملتیں، ایسی قومیں موجود ہیں جن کا دعویٰ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ یہود کا دعویٰ ان کے پاس تورات ہے، لیکن کیا کوئی یہودی پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ قسم کھا کر تورات کے متعلق کہہ سکتا ہے یہ وہی تورات ہے، وہی الفاظ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترے تھے؟ کسی یہودی کو بھی یقین نہیں ہے، تذبذب ہے، ابہام ہے، شکوک ہیں۔ تورات تو بڑی چیز ہے، اس کے ایک صفحے کے بارے میں، ایک سطر اور لائن کے بارے میں، ایک جملے کے بارے میں انگلی رکھ کر کوئی قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تھے۔ بائبل موجود ہے، آسمانی کتاب کہی جاتی ہے، لیکن کیا وہ محفوظ حالت میں ہے؟ کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی، وزیر رہے ہیں پاکستان میں۔ وہ ایک بار کسی کانفرنس کے سلسلے میں ویٹیکن میں پہنچے، روم میں پہنچے، اور پوپ کے مہمان ہوئے، صاحب علم آدمی ہے وہ خود بھی۔ انہوں نے پوپ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارے دل میں بھی ان کا وہ مقام ہے جو اپنے نبی کا مقام ہے۔ کوئی بات حضرت عیسیٰ السلام کی آپ ہمیں سند متصل کے ساتھ، سند متصل اسے کہتے ہیں کہ میں نے جس سے سنا، اس نے جس سے سنا، اس نے جس سے سنا، اس شخصیت تک کوئی ایک آدھ جملہ، کوئی بات سنا دیں، بڑی خوشی ہوگی ہمیں۔ کوئی فقرہ سنا دیں ان کا، یا کوئی کام ان کا بتا دیں جو سند متصل کے ساتھ ہو۔ وہ اپنے سر جھکا لیا۔ یعنی ایک جملہ، ایک وہ بھی محفوظ حالت میں نہیں ہے جس پر قسم کھا کر یقین سے کہا جاتا ہے یہ الفاظ بھی حضرت عیسیٰ السلام کے ہیں۔ بائبل کیا ہے؟ لٹریچر ہے مذہب کا، تحقیق ہو چکی ہے، دنیا جانتی ہے۔ بائبل کا لٹریچر سن 70 عیسوی سے 110 عیسوی تک مرتب ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، یا کرسچن کے عقیدے کے مطابق صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد 70 سال سے 110 سال تک میں، اور 140 سال تک دنیا میں کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مذہب عیسائیت کا، کرسچنٹی کا کوئی لٹریچر بھی دنیا میں موجود ہے۔ 170 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا۔ پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بائبل سب سے